بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے صحابی کے قبول اسلام کا تذکرہ کریں گے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے تھے۔ یہ صحابی ہیں زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے زید بن ثانہ کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن ثانہ نے اپنے دل میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو آپ کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری یعنی برداشت اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بدو یعنی دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر روزی پھیلا دی جائے گی، لیکن اب وہاں اکال آ گیا ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے ان کی اور دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو طے نہ کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں 80 مثقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر برابر بانٹ دینا۔ حضرت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ طے شدہ میعاد یعنی مدت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور کچھ صحابہ تھے۔ جب آپ جنازے کی نماز پڑھ چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی اور دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد، آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے مجلس کے ادب کا خیال نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مانگ رکھنے کو کہتے۔ عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دے دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا یعنی آج کے وزن کے حساب سے 70 کلو گرام کھجور اور دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا
کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو اور کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا عمر کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو آپ کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو آزما لیا ہے۔ عمر میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے کچھ امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا کچھ امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزووں میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ حضرت زید پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔